الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات سامعین، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ان بدعتوں میں سے ایک بدعت شب برات بھی ہے۔ شب برات جو 15ویں شب کو منائی جاتی ہے، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو خصوصی فضیلت دینا اور اس رات کو خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنا اور خصوصی نمازیں پڑھنا۔ اور 15ویں جو شعبان ہے اس رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے، جس نماز کو کہیں کہیں صلاۃ الرغائب اور کہیں ہزاری نماز اور کہیں کہیں لاکھی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاری نماز کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز 100 رکعت پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس نماز کو ہزاری نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ کرام کسی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹا صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1145 ان ابی سلمۃ انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کتنی ہوتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے راتوں میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام آئے اما عائشہ کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شوہر کے بارے میں بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، اسی لیے صحابہ کرام اما عائشہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اما عائشہ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کتنی ہوتی تھی۔ تو اما عائشہ نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، چاہے لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو یا 15ویں شب کی رات ہو یا کوئی بھی رات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھے۔ اور آج آپ اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ کتنی رکعتیں نماز پڑھ رہی ہیں، کہیں ہزاری نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں 100 رکعتیں نماز پڑھی جا رہی ہے، جو کہیں بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ کیا آج کے مسلمان نبی سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ کہ جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کیا آج کے مسلمان اس شریعت پر مطمئن نہیں ہے، اور لوگوں کے جو بنائی ہوئی شریعت ہے، جو لوگوں کے بنائی ہوئی باتیں ہیں ان پہ چل رہے ہیں، اس پہ زیادہ وہ مطمئن ہے؟ ذرا آپ اندازہ کیجئے اور غور کیجئے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ رب العالمین کل لیلۃ، کوئی بھی رات ہو، چاہے شب قدر کی رات ہو یا لیلۃ القدر کی رات ہو یا پھر شب برات ہو، کوئی بھی رات ہو، ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فیقول، اور اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کروں گا۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے بخشش اور معافی تلافی کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور یہ فضیلت ہر رات کو حاصل ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جب یہ فضیلت ہر رات کو حاصل ہو رہی ہے تو پھر کسی ایک رات کو فضیلتوں کے ساتھ خاص کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان بدعتوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے اور سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔